بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو گیا اور انہیں بھی زور کا جھٹکا دھیرے سے لگا، جس کے بعد دو بڑے کام ہوئے۔ ایک تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کی ہفتے کو ہونے والی ملاقات اچانک منسوخ کر دی گئی ہے۔ مراد علی شاہ نے سہیل آفریدی کو ملاقات کا باقاعدہ دعوت نامہ دیا گیا تھا۔ اب اطلاع دی گئی ہے کہ جناب ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ملاقات کب ہوگی اور ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، اس کے بارے میں واضح طور پر نہیں بتایا گیا، لیکن ذرا یہ کہتے ہیں کہ آئندہ ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دوسری خبر یہ کہ پی ٹی آئی کو کراچی میں جلسے کی اجازت تو مل گئی، مگر وہ اجازت اتنی تاخیر سے دی گئی ہے کہ پی ٹی آئی باغ جناح کی بجائے مزار قائد کے گیٹ پر جلسے کا اہتمام کر بیٹھی ہے۔ تحریک انصاف والے سارا دن اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ حکومت سندھ انہیں این او سی دے گی، اجازت نامہ دے گی، مگر وہ اجازت نامہ انہیں اس وقت دیا گیا جب وقت گزر گیا، اور یہ اطلاعات بھی آتی رہی کہ باغ جناح کے گیٹ پر تالے لگے ہیں، وہاں پولیس موجود ہے۔ تو پی ٹی آئی نے مزار قائد کے باہر ہی اپنا سٹیج سیٹ کر لیا، جس کے بعد پیپل پارٹی نے اتمام حجت کرتے ہوئے این او سی جاری کر دیا اور کچھ شرائط بھی عائد کر دیے، جس کے مطابق جلسے کے دوران قانون و امن کی تمام ذمہ داری منتظمین پر ہوگی۔ اشتعال انگیز تقاریر، مواد اور فرقہ وارانہ گفتگو پر پابندی ہے۔ پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی تقریر نہیں کی جا سکتی۔ پروگرام مقررہ وقت سے پہلے ختم کرنا لازم ہے، اور سیکورٹی وجوہات کی بنیاد پر اجازت نامہ منسوخ کرنا ضلعی انتظامیہ کا اختیار ہے۔ تو یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے بعد پی ٹی آئی والوں کو یہ اطلاع دے دی گئی کہ آپ باغ جناح میں جلسہ کر سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی والوں کا تو یہ خیال تھا کہ انہیں اجازت تو ملے گی نہیں، لیکن انہوں نے بھی طے کر رکھا ہے کہ وہ ہر صورت جلسہ کریں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کراچی نے سہیل آفریدی کو وچن دے رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم تو آپ کا جلسہ کرا کے رہیں گے۔ پیپل پارٹی کی حکومت کی ایسی کی تیسی۔ تو ایک طرف یہ ہوا، اور دوسری طرف پیپل پارٹی نے ان سے کہا کہ جلسہ ہوگا تو باغ جناح کے اندر ہوگا، باغ جناح کے گیٹ پر جلسہ نہیں ہو سکتا۔ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار نے باقاعدہ واضح کیا، اعلان کیا، اگر سڑک پر کسی نے جلسہ کیا تو پھر آپ کی بھی ایسی کی تیسی حکومت سخت ایکشن لے گی۔ ضیاء الحسن نجار نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کو باغ جناح میں جلسے کی اجازت ہے، لیکن سڑک پر تماشا نہیں لگانے دیں گے، اور لگتا یوں ہے کہ ان کے پاس کراچی میں لوگ موجود نہیں ہیں، کراچی میں انہیں اچھا رسپانس نہیں ملا، اب وہ سڑک پر روڈ شو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی حکومت اجازت نہیں دے گی۔ اب ایک طرف پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم مزار قائد کے گیٹ پر جلسہ کریں گے، باغ جناح کے اندر نہیں کریں گے، کیونکہ اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تیاریاں کر لی گئی ہیں، سٹیج سیٹ ہے، اور اتوار کے روز دوپہر کے بعد یہ جلسہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن پی ٹی آئی کو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سڑک پر جلسہ نہیں کر سکتے، قانون توڑا تو پھر ایسی کی تیسی۔ اب پیپل پارٹی کا وہ نقاب تو اتر گیا جو انہوں نے پی ٹی آئی کے استقبال کے حوالے سے چڑھا رکھا تھا۔ سہیل آفریدی کو جو ٹوپیاں پہنائی گئیں، جو جفیاں پپیاں ہوئی، وہ سب تبدیل ہو گئی۔ اب سہیل آفریدی نے بھی زرداری صاحب کی شان میں قصیدہ پڑھ دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زرداری صاحب سے اسی قسم کی توقع تھی۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سندھ کی جانب سے اجازت ملنے کے باوجود باغ جناح میں جلسہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور حکومت انہیں روکنے جا رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مزار قائد پر تصادم کا خدشہ ہے، سیکورٹی ادارے اور تحریک انصاف کے لوگ آمنے سامنے ہو سکتے ہیں، اور تحریک انصاف کراچی اس بات پر اصرار کر رہی ہے کہ وہ ہر صورت مزار قائد کے باہر جلسہ کرے گی، تو اس کا مطلب یہ کہ بائی ہک اینڈ کروک جلسہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے کون کامیاب ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب پیپل پارٹی کا سافٹ ویئر کیسے اپڈیٹ ہوا، انہیں جھٹکا کیسے لگا، یہ تو صاف ظاہر تھا کہ پیپل پارٹی ڈبل گیم کر رہی ہے، اڑتا تیر لے رہی ہے، پھر اگلوں نے بھی ویسا ہی تیر جو ہے وہ پلٹا دیا، اور نیب کے ذریعے پیپل پارٹی کو ایک میسج دیا گیا۔ اس سے پہلے نیب کے اندر ایک حاضر سروس بریگیڈیئر کو آج ہی تعینات کیا گیا، جن کا تعلق آرمڈ کور سے ہے۔ بریگیڈیئر جمیل الرحمان نیب کے نئے ڈائریکٹر ہیں۔ نیب کراچی نے میئر کراچی کو خط لکھا ہے اور کہا جناب 2020 سے 2025 کے دوران جو کچھ آپ نے کھایا پیا ہے
وہ ذرا رکھے سامنے، اس کا دے حساب، کیونکہ کراچی میں جو کے ایم سی کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہیں ان میں میگا کرپشن کی شکایت موصول ہوئی ہے۔ تو کھاتے کھل گئے، تو جیسے کھاتے کھلنے کی اطلاع ملی ہے پیپل پارٹی کو ہو گئے ہیں کان، اور نیب نے میئر کراچی مرتضی وہاب کو یہ کہا کہ جن پروجیکٹ پر کام ہو چکا ہے، جن پر ہو رہا ہے، اس کی مکمل لسٹ جو ہے وہ 15 جنوری سے پہلے نیب کراچی کو فراہم کریں۔ تو یہ جو ہے میسج وہ اکراس دی بورڈ گیا، تو جھٹکا تو لگا بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا۔ تو اب سہیل افریدی کراچی کے اندر منظم انداز میں جلسہ تو نہیں کر سکیں گے، اور جو ٹوپی پروجیکٹ پہنائی تھی پیپل پارٹی نے اسی پر گزارا کریں گے۔ تو جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم پنجاب حکومت کی طرح نہیں ہیں، ان کو بالآخر اسی طرح ہونا پڑ گیا۔ اور زرداری صاحب نے جو میسج اسٹیبلشمنٹ کو دینے کی کوشش کی گئی ہے، وہ دونوں میسج الٹے پڑ گئے ہیں۔ ایک تو میسج یہ دیا گیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ اچھے تعلقات قائم کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر وہ حکومت بھی بنا سکتے ہیں اور موجودہ حکومت کا تختہ بھی لوٹ سکتے ہیں۔ دوسری، اپنے گماشتوں کے ذریعے یا اپنے ویلاگر اور یوٹیوبر اور اپنے صحافیوں کے ذریعے جو خبر وہ پھیلا رہے تھے کہ حکومت گھر جانے والی ہے، اس خبر کے پیچھے پی ٹی آئی نہیں تھی، بلکہ اس خبر کے پیچھے پیپل پارٹی کے لوگ بتائے جاتے ہیں اور پیپل پارٹی کی سوچ بتائی جاتی ہے، جنہوں نے اسلام آباد کے اندر کیا سرائیوں کا ایک بازار گرم کیا۔ محمد مالک سے لے کے سہیل وڑائچ تک سبھی یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت جون تک گئی، یعنی 2.5 سال پورے ہو جائیں گے تو کہانی ختم، وارننگ دے دی گئی ہے۔ کسی نے وزیر خزانہ کو گھر بھیجا، کسی نے وزیر اعظم کو گھر بھیجا، کسی نے کہا ونڈر بوائے آ رہا ہے، اور اس ونڈر بوائے کے لیے بلال بھٹو کا نام لیا گیا، محسن نقوی کا نام لیا گیا۔ یعنی سارے اشارے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ پیپل پارٹی کا اچھا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ وہ لوگ جو یہ ظاہر کر رہے تھے کہ سیاسی اور عسکری قیادت میں دراڑ پڑ چکی ہے اور کوئی نیا مائی کا لال آنے والا ہے، وہ اپنی پریشانی دور کر لیں۔ سیاسی اور عسکری قیادت میں کوئی دراڑ نہیں ہے، فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم مل کر بہترین ہم آہنگی کے ساتھ پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہیں نہیں جا رہے، یہی کمپنی چلے گی اور 5 سال تک چلے گی۔ تو یہ خبر اعلیٰ ترین اور معتبر ترین ذرائع کی جانب سے کنفرم کر دی گئی ہے کہ جو بھی ابہام پھیلا رہے ہیں، جھوٹا بیانیہ بنا رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، ان سب کی طبیعت کر دی جائے گی صاف، ان کے کھینچے جائیں گے کان اور ان کا سافٹ ویئر ہوگا اپ ڈیٹ۔ تو پچھلے ویلاگ میں میں نے آپ کو کھل کر بتا دیا تھا کہ یہ سب چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جو کہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں شور بہت ہے، حرکت بہت ہے، جلسے، جلوس، لانگ مارچ، اسٹریٹ موومنٹ، جشن، شور و غوغا، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کی ڈائریکشن کیا ہے؟ تحریک انصاف کچھ بھی کر لے، لانگ مارچ کر لے، جلسے کر لے، جلوس کر لے، لاہور آئے، کراچی چلے جائیں، پشاور چلے جائیں، حیدرآباد چلے جائیں، میرپور خاص چلے جائیں، تو بظاہر یہ بڑا متحرک سیاسی منظرنامہ ہے، مگر اس کا حکومت کی تبدیلی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیاست میں ہلچل نظر آتی ہے لیکن عوام سڑکوں پر نہیں ہے، کیونکہ عوام سب سے زیادہ سمجھدار ہے، انہیں پتا ہے کہ اس ساری حرکت کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ کیا نکلنا ہے، سڑکوں کا اختتام کہاں پہ ہونا ہے۔ یہ مارچ جو آپ کرنے جا رہے ہیں، جو اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کس دروازے پر دستک دے رہا ہے؟ اس کھیل میں 3 فریق ہے، ایک ہے تحریک انصاف، دوسری ہے حکومت اور تیسری ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اب حکومت کا موقف بڑا سادہ واضح ہے، بڑا کلیئر ہے، وہ کہتے ہیں ہم سے بات کرو، ہم سیاسی جماعت ہیں، آپ سے سیاسی مذاکرات کر سکتے ہیں، جو مقدمات سیاسی اور ان کے اوپر بات ہو جائے گی، جو سیاست کے اندر آپ کا رول ہے، جو آپ کو سپیس نہیں مل رہی وہ آپ کو مل جائے گی۔ لیکن جیسے ہی بات عمران خان کی طرف جاتی ہے، 9 مئی کی طرف جاتی ہے، جی ایچ کیو حملوں کی طرف جاتی ہے، معاملہ بدل جاتا ہے، کیونکہ حکومت کہتی ہے ہم اس کا فریق ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے مقدمات کی جو اصل فریق ہے وہ ریاست ہے، نہ مسلم لیگ نون مدعی ہے، نہ پیپل پارٹی والے ہیں، نہ کوئی اور سیاسی جماعت ہے۔ ریاست پاکستان اس کی مدعی ہے، اور ریاست ایک سیاسی حکومت کے طور پر نہیں بلکہ ایک ریاستی ادارے کے طور پر سامنے آئی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں پر اگر تحریک انصاف کی سیاست پھنس جاتی ہے۔ حکومت کہتی ہے جناب ہم اس پر بات ہی نہیں کر سکتے، جن لوگوں نے ریاستی تنصیبات پر حملے کیے ہیں، فوجی عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے، ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا ہے، تو
جو ریاست کا سب سے اہم ادارہ ہے کے اوپر آپ نے کاری ضرب لگائی ہے تو وہ جانے اور آپ جانے، تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ سیاسی خلا ہے جس کو صرف عقل مند لوگ اور تجربہ کار سیاستدان ہی بھر سکتے ہیں، وہ نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 2024 میں الیکشن کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا لیکن 2018 کا الیکشن ٹھیک تھا، اور وہ بھی نہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بات کرے گی اور ان کو اس بھنور سے نکالے گی۔ تو اب سوال یہ کہ تحریک انصاف جو سڑکوں پر سیاست کر رہی ہے اور سڑکوں کو بھرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو کیا وہ محض دباؤ ڈال کر ریاستی نوعیت کے مقدمات کو سیاسی بنا سکتی ہے؟ تو یہ بہت بڑا سوال ہے۔ سیاسی مقدمات ہوتے ہیں، ان کے اوپر حکومت کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ کر کے ان کو ختم کر دیتی ہے، جیسے نواز شریف کے اوپر مقدمات تھے وہ سیاسی تھے، لیکن یہاں پر فوج فریق ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، تو جدید دنیا میں جدید ریاستوں میں جن معاملات میں اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے ان میں تبدیلی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ اگلی خبر ایران کے حوالے سے، جہاں پچھلے 2 ہفتے سے مظاہرین سڑکوں پر ہیں، پچھلے 2 ہفتوں سے مظاہرے جاری ہیں مہنگائی کے خلاف اور دیگر معاملات کے اوپر۔ اب پاسداران انقلاب کو مظاہرین سے نمٹنے کی ذمہ داری دے دی گئی، تو انہوں نے ایک غیر ملکی کو پکڑ لیا جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی جاسوس ہے، اور یہ غیر ملکی شہری جو ہے وہ حساس معلومات جمع کر کے اسرائیل کے اداروں کو فراہم کر رہا تھا۔ تو اب مظاہروں کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ویسے اب تک 2-2.5 ہزار لوگ پکڑے جا چکے ہیں۔ جو غیر ملکی میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 200 سے زائد ہے۔ ٹائم میگزین نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک 217 لوگ مر چکے ہیں، 26 بینک، 25 مساجد، 2 اسپتال، 48 فائر ٹرکوں کو جلا دیا گیا ہے، سرکاری عمارتوں اور پولیس اسٹیشنوں پر حملے کیے گئے ہیں، کئی اہلکار مارے گئے ہیں، کچھ زخمی ہیں، ایمبولینسوں پر بھی حملے کیے گئے ہیں، بسوں اور شہریوں کی گاڑیاں بھی جلائی گئی ہیں، املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے، انٹرنیٹ سروس بدستور بند ہے۔ صرف تہران کے اسپتالوں میں 200 سے زائد لوگوں کی لاشیں لائی گئی ہیں، جن میں زیادہ تر لوگوں کو گولی لگی ہوئی ہے، جبکہ امریکی جریدے کے مطابق واشنگٹن ڈی سی کی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ اب تک 63 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ایران کی حکومت اس کی تصدیق نہیں کر رہی، مگر وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ املاک کو نقصان پہنچا کر ٹرمپ کو خوش کر رہے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ امریکہ کے ہاتھ ایرانیوں کے خون سے رنگے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر روس منتقل ہو رہے ہیں، لیکن انہیں اس کی تردید کر دی ہے، اور انہوں نے امریکی صدر کو پیغام دیا کہ وہ اپنے ملک کے مسائل پر توجہ دیں اور وہ کرائے کے فوجیوں کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ترکی نے بھی ایران کے موقف کی حمایت کیا اور اسرائیل کو وارن کیا کہ وہ ایران کی موجودہ صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی قطعی کوشش نہ کرے، اس کا بڑا شدید رد عمل آئے گا۔ تو اب اس صورتحال کے پیچھے جو بعض تبصرہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اندر اپنے حمایت یافتہ رضا شاہ پہلوی کو دوبارہ بادشاہ دلانا چاہتا ہے، اور امریکہ بھی اسے سپورٹ کر رہا ہے، جس کے بعد خطے میں طاقت کا توازن بگڑ جائے گا، کیونکہ اگر ایران کے اندر جو حکومت ہے، جو آیت اللہ خامنئی یا وہاں پہ جو دینی رہنما رول کرتے ہیں، اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو بہت ساری تنظیمیں ان سے ریلیٹڈ ہیں، حزب اللہ، حماس وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ تو حماس کے خاتمے کے لیے اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ایران کے اندر قیادت کو ہٹا دینا چاہیے۔ امریکی صدر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ ایران کے عوام تبدیلی کی خواہش کے ساتھ آگے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں گے، جس کا مطلب ہے کہ امریکہ اس معاملے میں کسی بھی وقت کود سکتا ہے۔ اگلی خبر پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے ہے۔ ایک خبر ساز ایجنسی کے مطابق حافظ گل بہادر، جن کے بارے میں خبریں تھی کہ وہ مارے جا چکے ہیں، ان کے بارے میں اب یہ خبریں کہ وہ مارے نہیں گئے بلکہ وہ زندہ ہیں، اور وہ نام نہاد اتحاد المجاہدین پاکستان کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے ایک آڈیو پیغام دیا اپنے ساتھیوں کو، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں لڑنے کے لیے اب وہ غیر ملکی جنگجوؤں بالخصوص افغان شہریوں کی بھرتی اور تعیناتی سے گریز کریں۔ احکامات کی خلاف ورزی کی صورت میں سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ تو حافظ گل بہادر نے اپنی تنظیم میں افغانیوں کو بھرتی کرنے سے منع کر دیا، جس کا مطلب ہے کہ افغانی یا افغان طالبان خود کو ان سپلنٹر گروپ سے علیحدہ کر رہے ہیں۔ یہ پیغام انہوں نے ایک آڈیو نوٹ کی صورت میں
دیا، اور یہ ہدایات کابل کے اس موقف کے بھی برعکس نظر آتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو درپیش دہشت گردی کا جو معاملہ ہے وہ ایک اندرونی مسئلہ ہے۔ تو اب یہ بات بھی طے ہوئی، حافظ گل بہادر جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کارروائی میں انوالو ہے، اس سے پہلے وہ افغان طالبان کو اپنے گروپ میں شامل کر کے یہ کارروائی کر رہا تھا، جس کو اب افغان روک رہے ہیں یا افغان طالبان منع کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہت خراب ہیں، اور پچھلے اکتوبر میں پاکستان نے اپنی سرحد بند کر دی تھی، سرحدی جھڑپیں ہوئی، اور پاکستان نے افغانستان کے اندر گھس کر حافظ گل بہادر کے کیمپوں پر بھی حملہ کیا تھا، اور اس کے علاوہ کالعدم ٹی ٹی پی کے کیمپوں کو بھی نشانہ بنایا تھا جس میں بہت سے لوگ مارے گئے تھے۔ اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اب بھی صورتحال ایسی ہے، پاکستان نے وارننگ دے رکھی ہے کہ اب اگر افغانستان سے پاکستان کے اندر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو پاکستان دوبارہ افغانستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ تو افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ احمد زادہ بھی اس سے پہلے اس قسم کے بیانات جاری کر چکے ہیں، جس کے مطابق وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے اوپر حملوں کے لیے استعمال کے خلاف ہے، اور انہوں نے افغان حکومت میں بڑی تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ اور افغان مبصرین نے طالبان رجیم کے لیے 2025 کو عالمی تنہائی اور سفارتی ناکامیوں کا سال بھی قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ افغان طالبان رجیم نے نہ صرف اپنے اتحادی بلکہ اپنی ساکھ اور بین الاقوامی جواز بھی کھو دیا ہے۔ پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ایران سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، اور بین الاقوامی فوجداری عدالت نے انسانیت کے خلاف جرائم پر سینئر طالبان کمانڈرز کے وارنٹ بھی جاری کیے ہیں۔ تو اس لیے افغان طالبان رجیم اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے بے بنیاد دعووں سے دنیا کو گمراہ نہیں کر سکتی، اسے اپنے رویے میں تبدیلی لانا ہوگی۔ تو افغان طالبان نے پاکستان کو پازیٹیو سگنل بھیجنا شروع کر دیا ہے، اور یہ جو میسج حافظ گل بہادر کی طرف سے یا ان کے گروپ کی طرف سے دیا گیا ہے، یہ اس کا ایک واضح ثبوت ہے۔ خبر ہے کہ لاہور سے پنجاب اسمبلی کی حالی نشست پی پی 167 سے ملک محمد شفیع بلا مقابلہ ایم پی منتخب ہو گئے ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ نشست جو ہے وہ شفیع کھوکھر کے انتقال سے خالی ہوئی تھی، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا۔ پاکستان کو ایک اور بڑی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ گلوبل اسٹیٹکس کی حالیہ تحقیقات کے مطابق پاکستان دنیا بہترین جی ڈی پی والے ملک کی اس فہرست میں چائنا 39.44 ٹریلین کی جی ڈی پی کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہے، جبکہ امریکہ دوسرے اور بھارت 17.37 ٹریلین جی ڈی پی کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان 1.62 ٹریلین کے ساتھ فہرست کے 25ویں نمبر پر موجود ہے، اور جو پاکستان کے بارے میں پریڈکشن کی جا رہی ہے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے، کئی اقتصادی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آئندہ سالوں میں پاکستان بہترین جی ڈی پی رکھنے والا ملک بن جائے گا، اور یہ ٹاپ 10 ملکوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کے خلاف ریفرنس کی کچھ مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور اس ریفرنس میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ چیف جسٹس عالیہ نیلم کا جو فائنینشیل سٹیٹس ہے وہ بڑا مختلف ہے۔ کل تک وہ ایک عام وکیل تھی، آج وہ اربوں روپے کی جائیداد کی مالک ہیں۔ جسٹس صاحبہ تعیناتی سے قبل 500,000 روپے کے لیے بطور لوکل کمیشن شہادت لکھنے والی ایک عام وکیل تھی، اور پنجاب یونیورسٹی میں طالب علمی کے دوران انہوں نے پک اینڈ ڈراپ سروس دینے والے ڈرائیور سے مبینہ طور پر شادی بھی کی، اور اس شادی کو خفیہ رکھا۔ جب وہ جج تعینات ہوئی تو انہوں نے اس شادی کے بارے میں شادی کو کاغذات میں ظاہر نہیں کیا، جبکہ ان کی وکالت کے زمرے میں ڈس آنیسٹی کی ڈگری کو بھی چیلنج کیا گیا۔ تو اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا اس میں جو الزامات لگائے گئے ان کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو کوئی سزا دینے کے لیے ان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ نکالا گیا ہے۔ تو اب جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو کہ پنجاب میں قبضہ گروپوں کی سپورٹ میں نظر آئیں، اور انہوں نے پنجاب حکومت کا ایک بڑا قانون سیٹ اسائیڈ کر دیا، اس کے بعد سے ان کے خلاف ریفرنس اور اس قسم کے الزامات سامنے آ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا کسی سے میچ پڑا ہوا ہے۔ لیکن جسٹس عالیہ نیلم کے خلاف ریفرنس کا جو اثر ہے وہ واضح طور پر لاہور بار ایسوسیشن کے انتخابات میں نظر آیا ہے، جہاں پر حامد خان گروپ کے امیدواروں نے یہ الیکشن جیت لیا ہے، اور حامد خان گروپ کے امیدوار عرفان حیات باجوہ نے 3559 ووٹ لے کر آسمہ جہانگیر کے ادیب اسلم بھنڈر کو ہرا دیا ہے، جنہوں نے 3154 ووٹ لیے۔ تو عرفان حیات باجوہ کا تعلق جو ہے وہ
بنیادی طور پر وکلا کے اس گروپ سے جو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ، تو اس الیکشن میں پی ٹی آئی یہ کلیم کر سکتی ہے کہ ان کا وکلا گروپ جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے، اور یہ بنیادی طور پر چیف جسٹس عالیہ نیلم سے اظہار یکجہتی کرنے والوں کا گروپ ہے، کیونکہ پنجاب میں جو قبضہ گروپوں کے خلاف قانون متعارف کرایا گیا اس میں سب سے زیادہ متاثر وکیل ہوئے، کیونکہ جب فیصلے عدالت سے باہر ہونے لگے اور ایک کمیٹی کے ذریعے اور ڈپٹی کمشنر کے ذریعے ہونے لگے، تو پھر وکلا نے اس بات کا بڑا برا منایا ہے، اور وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے پاس گئے اور جنہوں نے اس قانون کو معطل کر دیا۔ تو وکلا اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ایک ہی پیج پر ہے، اور اس کا اثر لاہور بار کے الیکشن پہ واضح طور پر نظر آیا ہے۔ اس قانون کے بعد اور چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس کے بعد لگتا یوں ہے کہ وکلا نے اس کا بدلہ الیکشن میں لے لیا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا اور گردنوا کے لوگ بہت خیال رکھیں۔